بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کا قانون ہے، جنگ میں عورتیں بوڑھے بچے شریک نہیں ہوتے، لیکن اگر ملک و ملت، دین و مذہب اور جان مال عزت کی پاسبانی کا مرحلہ ہو، ہر ایک کو دفاع کی اجازت اور حکم ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے 9 محرم الحرام کو ایک رات کی مہلت مانگی اور صبح عاشورہ اتمام حجت کی خاطر خطبہ دے کر دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ حسین علیہ السلام اور اصحاب حسینی علیہ السلام جنگ کے لیے کربلا میں نہیں آئے، بلکہ اسلامی اور انسانی عقائد کی پاسبانی اور دنیا کو درس حریت دینا ہی ان کا مقصد ہے۔ لہٰذا اس راہ میں جہاں جوانوں اور سن رسیدہ حضرات نے شجاعت کے جوہر دکھائے، وہیں کم سن بچوں نے اپنے خون سے شجاعت اور فداکاری کی تاریخ رقم کی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے 8 ننھے مجاہدوں اور شہداؤں کے حوالے سے انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اصغر ابن حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب رباب سلام اللہ علیہ کربلا کی شیر دل خاتون تھی۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ کربلا میں جناب علی اصغر علیہ السلام کم سن شیر خوار تھے اور 6 ماہ سے زیادہ آپ کی عمر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ظالم ستمگر ملعون نے تیر سے آپ کے ننھے گلے کو ذبح کیا۔ آپ کو باب الحواج بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت رہتی دنیا کے لیے حسینیت کی حقانیت اور یزید کی ذلت و رسوائی کی دلیل بن گئی۔ نمبر 2، حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت قاسم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اپنے والد ماجدہ کی شہادت کے بعد اپنی مہربان والدہ اور شفیق چچا امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش چڑھے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کے لیے نکلے، آپ اور آپ کی والدہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ شب عاشورہ امام اپنے باوفا صحابہ کو ان کی شہادت کی بشارت دے رہے تھے تو جناب قاسم نے سوال کیا، چچا جان، میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے۔ امام حسین نے سوال کیا، تمہارے نزدیک یہ موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ناظرین، روزہ عاشورہ جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور کچھ دیر گریہ زار ہوئے۔ جناب قاسم اصرار کرتے رہے اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے۔ المختصر امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی اور انہوں نے میدان کربلا میں جا کر کہا، اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو میں حسن مجتبی کا فرزند ہوں جو نواسہ رسول مصطفیٰ و امین ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام میدان میں گئے اور شجاعت سے جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دین پر فدا کر دی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام۔ جناب عبداللہ حضرت امام حسن مجتبی کے فرزند تھے۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی عمر 11 برس تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شفقت اور محبت نے کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ امام حسین ان پر فدا تھے اور وہ امام حسین پر۔ عصر عاشورہ کو جب جناب عبداللہ کی نظر امام حسین پر پڑی تو کیا دیکھا، امام قتل گاہ میں اور ظالم حلب مبارک پر تلوار چلانا چاہتا ہے تو فوراً چاہنے والے چچا کی طرف دوڑے، اپنے دونوں ہاتھوں کو چچا کی حفاظت کی خاطر آگے بڑھا دیا۔ تلوار چلی اور دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ فریاد کی، چچا! امام مظلوم نے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ حرملہ نے تیر چلایا اور جناب عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں شہید ہو گئے۔ نمبر 4، حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل۔ ناظرین، شہدائے بنی ہاشم میں سے ایک شہید حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل ہیں۔ کربلا میں آپ کی عمر 7 برس تھی۔
کمسنی کے سبب میدان کربلا میں تلوار سے جہاد نہیں کیا۔ اگرچہ بعض روایات کے مطابق رائے خدا میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن اکثر روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ خیمے سے باہر تشریف لائے، پریشانی اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ یزیدی فوج حسین علیہ السلام کے خیموں کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ عمر بن سعید ملعون کے ایک سپاہی نے آپ کو تلوار سے شہید کر دیا۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ علیہ السلام تھیں۔ واقعہ کربلا میں آپ کی عمر 14 برس تھی۔ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان کا رخ کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ عمر بن سبی ملعون نے آپ کی پیشانی کے جانب تیر پھینکا، جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے روکنا چاہا تو تیر آپ کے دستے مبارک کو زخمی کرتے ہوئے پیشانی پر لگا۔ اس ملعون نے فوری دوسرا تیر سینے پر لگایا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ نمبر 6، حضرت محمد بن مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت محمد بن مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کے دوسرے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ روایات کے مطابق آپ کربلا میں 12 یا 13 برس کے تھے۔ اپنے بھائی جناب عبداللہ کے ہمراہ جہاد کیا اور جام شہادت نوش فرمائی۔ نمبر 7، حضرت عمر بن الحسن علیہ السلام۔ ناظرین، کربلا کے بہادر بچوں میں ایک نام جناب عمر بن الحسن علیہ السلام کا ہے، جن کا شمار اسیران کربلا میں ہوتا ہے۔ جب اسیروں کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، یزید کی نظر عمر بن الحسن علیہ السلام پر پڑی تو اس نے آپ سے کہا کہ کیا تم میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں کشتی تو نہیں لڑ سکتا، لیکن اگر تم مجھے ایک چاقو دو اور دوسرا چاقو اپنے بیٹے کو دو تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میں اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کروں گا، اور میں نے اسے قتل کر دیا تو وہ اپنے اجداد ابو سفیان اور معاویہ سے ملاقات کرے گا۔ یزید نے کہا، میں اس خوبی کو خوب جانتا ہوں، شجاعت تمہیں ورثے میں ملی ہے۔ البتہ اسی دوران آپ شہید ہوئے۔ نمبر 8، حضرت عمر بن جنادہ انصاری علیہ السلام۔ ناظرین، کربلا کے کمسن شہداء میں ایک نام حضرت عمر بن جنادہ انصاری علیہ السلام کا ہے۔ روز عاشور جب آپ کے والد جناب جنادہ انصاری کی شہادت ہو گئی تو آپ میدان کے لیے نکلے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ کو یہ کہہ کر روک دیا، تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں، تمہاری ماں کے لیے ان کا غم کافی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میری ماں نے ہی مجھے جہاد کا حکم دیا ہے اور انہوں نے ہی لباس جنگ مجھے پہنایا ہے۔ کربلا میں آپ کی عمر 9 یا 11 برس تھی۔ معزز ناظرین و اکرام، ان کمسن مجاہدوں کے علاوہ دیگر کئی شہداء بھی ہیں جنہوں نے میدان کربلا اور راہ کوفہ اور شام میں اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو احیا کیا اور انسانیت کو درس حریت دیا۔ ان کمسن شہداؤں اور مجاہدوں کی قربانیاں سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی حقانیت و مظلومیت کی دلیل ہے، اور بلا تفریق و مذہب و ملت کوئی بھی انسان جب ان معصوم بے گناہ بچوں کی مظلومیت اور شہادت کی خبر سنتا ہے، ان کا دل اور آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہدایت کے باب کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم بہت جلد تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے تاریخ اسلام۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔